وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں تقلب بار بار پھرنا وجہی کا آپ کے چہرے کا فی السماء بلندی کی طرف آسمان کی طرف قد اس کا مختلف معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں قد کا عام طور پر معنی تحقیق ہوتا ہے اپنی بات پہ زور دینے کے لیے کسی بات کو یقینی اور محقق انداز میں بیان کرنے کے لیے قد آتا ہے قرآن کریم میں اکثر زیادہ تر قد اسی معنی میں آیا ہے قد کا ایک معنی قد کثرت کے لیے بھی آتا ہے بعض اوقات جیسے یہاں ہے یہاں قد کثرت کے معنی میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ یہ قد کا معنی ہے اور کبھی کبھی قد قلت کے لیے بھی آتا ہے یعنی کبھی کبھی قد بعض جگہ کسی اور سیاق میں اگر استعمال ہو تو قد تقلیل قلت کے معنی میں بھی آتا ہے کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے اور تحقیق اور اپنی بات میں زور دینے کے معنی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں یہ کس معنی میں ہے سیاق و اسباق سے پتہ لگے گا بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں تقلب قلب سے ہے قلب کا مطلب پھرنا عدلنا بدلنا پھرنا قلب اسی سے ہی ہوتا ہے کیونکہ قلب ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا ہے تو تقلب بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان میں یہ فی الہ کے معنی میں ہے الی السماء یعنی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں
اور میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. آپ کو وحی کے ذریعے شاید پتہ تھا کہ قبلہ چینج ہو جانا ہے. اب آپ کی خواہش تھی شدید کہ جلدی ہو جائے، تو آپ قبلہ چینج ہونے کے انتظار میں آپ بڑی شدت سے منتظر تھے. تو آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھاتے، کب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی. اللہ سے دعا کی غرض سے، اللہ کی طرف سے وحی آنے کے انتظار میں. پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بارے میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے. اللہ کا حکم ہوتا تو آپ جو ہے وہ اس کو پھر خود بھی اس پر عمل کرتے اور پھر صحابہ کرام کو بھی بیان کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کو غالب امکان بھی ہو کہ ایسا ہو جائے گا، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جس پر آپ راضی ہو جائیں، ہم ان قریب پھیر دیں گے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی رضا، اللہ جو ہے وہ نبی کی خواہش پر اللہ کو اس کا دھیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کی خواہش پوری کرتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جب وہ نبی ہو تو پھر تو اللہ بہت زیادہ کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں قبلہ کے لیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا پس تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، مسجد حرام کی طرف. تو فولی یہ واحد کا صیغہ ہے، امر حاضر، واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. تو یہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، خاص آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی حکم تمام امت کے لیے ہے. اس لیے عمومی طور پہ فرما دیا کہ مسلمان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے جہاں بھی موجود ہیں، تو وہ چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہوں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں دنیا میں، تو اب قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے. اب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. یہاں بیت اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا، حالانکہ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہے. مسجد حرام تو وہ مسجد ہے جس میں بیت اللہ ہے، تو رخ تو بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، نہ کہ مسجد حرام اصل مقصود ہے. اصل تو بیت اللہ مقصود ہے، تو مسجد حرام جو ہے اس کے اندر بیت اللہ ہے، تو مسجد حرام کا ذکر فرمایا. تو قبلہ در حقیقت بیت اللہ ہے، قبلہ در حقیقت مسجد حرام نہیں ہے. اس معنی میں کہ اگر ایک بندہ مسجد حرام کے اندر ہو تو مسجد حرام قبلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد حرام کے اندر ہو تو جہاں مرضی رخ کر کے نماز پڑھ لے. نہیں، اگر مسجد حرام کے اندر ہوگا تو اس کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور آپ نے عملاً کر کے دکھایا. یہ نہیں ہے جس طرح ہم خانہ کعبہ کے اندر ہوں، خانہ کعبہ قبلہ ہے تو کہیں بھی رخ کر کے نماز ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر کہیں بھی رخ کر کے نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ قبلہ ہے. تو اگر ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، شمال جنوب کی طرف، کونے کی طرف، جس طرف مرضی رخ کر کے نماز پڑھے. لیکن مسجد حرام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد حرام کے اندر قبلہ مسجد حرام ہے، قبلہ تو خانہ کعبہ ہے. احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات پتہ لگتی ہے. تو جب قبلہ خانہ کعبہ ہے تو پھر مسجد حرام کا ذکر کیوں کیا؟ شاید اس لیے
کہ امت مشکل میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اگر ہم دور بھی ہوں، جب تک ہمارا رخ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اتارنے کا مقصد لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، دین کے اندر تکلف نہیں ہے. اصل چیز مقصد ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے. اللہ نے جب چاہا بیت المقدس قبلہ کر دیا، تب بیت المقدس کی طرف منہ ہونا چاہیے تھا. تب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گناہ تب متصور ہوتا. اور جب اب اللہ رب العالمین نے اب بیت اللہ مسجد حرام کا ذکر کیا، اب رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اب بیت المقدس کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت المقدس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، نہیں. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اب خانہ کعبہ کو رخ کرنا ہے. لیکن مسجد حرام ایک بڑی چیز ہے، ذکر کر دیا تاکہ اگر ایک بندہ مسجد سے باہر ہو تو وہ اس تکلف میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے ایگزیکٹ رخ کرنا ہے. آج تو پھر ایسے آلات آگے ہیں جن آلات کے ذریعے ایگزیکٹ بھی خانہ کعبہ کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں تو ایسے آلات نہیں تھے، ایک اندازہ ہی قائم کیا جا سکتا تھا. اور اگر ایک بندہ اچھی طرح اپنا اندازہ کر کے نماز پڑھ لے تو اگر اس کا رخ پورے خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، مسجد حرام ایک بڑی مسجد ہے، مسجد حرام کی طرف بھی کسی طرف ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ تو تب ہے جب ایک انسان جو ہے وہ مسجد حرام کے باہر ہو، دور ہو، مکہ مکرمہ میں کہیں. لیکن اگر وہ مسجد حرام کے اندر ہوگا تو مسجد حرام بذات خود قبلہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ کہیں بھی رک کر کے نماز پڑھے، اب اسے بیت اللہ، اگر وہ دیکھ رہا ہے بیت اللہ کو تو پھر اسے خاص بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. اب اگر وہ جان کر بیت اللہ سے ادھر ادھر ہوگا، کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے حکم کی، پھر نماز نہیں ہوگی. اسے پھر عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا مسجد حرام کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. مسجد حرام کہتے ہیں؟ جی جی، جو مسجد ہے، جی جی، جو مسجد کی دیواریں ہیں. اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ مسجد حرام کے باہر ہے، مکہ مکرمہ میں کہیں بھی ہے، تو وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے. اگر ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہوا، اللہ نے دین ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا. اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. انسان کی اپنی کوشش پوری ہونی چاہیے. بلکہ علماء نے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مسجد حرام کا ذکر کیا. انہوں نے غور کیا اور غور کر کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، یہ اجتہاد ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ مکہ سے باہر ہو، مکہ سے بھی دور ہے، مدینہ منورہ میں، ریاض میں، پاکستان میں، یا دور امریکہ وغیرہ میں دور ہے، تو اس کو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. لیکن اگر اس کا رخ خانہ کعبہ سے اب اتنا دور سے ایگزیکٹ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ ہو، مسجد حرام جو ہے اس کی طرف رخ ہو، اس کی کسی طرف رخ ہو جائے. بلکہ وہ کہتے ہیں اگر مسجد حرام بھی اتنا دور ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا بھی کافی مشکل کام ہے. تو اگر ایک بندے کا رخ مکہ کی طرف بھی ہو جائے، اگر اتنا دور ہو، تو انشاءاللہ اس کا رخ بھی گویا کہ مسجد حرام کی طرف، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہمارا دین آسان ہے، لیکن آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہ کرے. اللہ نے خانہ کعبہ کا رخ کرنے کا حکم دیا، وہ مشرق کی طرف، لاہور میں ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، وہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے کہ جی اللہ کے دین میں آسانی ہے، میں جہاں مرضی رخ کر لوں. دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں. ہاں، جتنا آپ سے ہوتا ہے اتنا کریں. جہاں آپ کے لیے ایک چیز مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو وہاں دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں دین ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے یہ نہیں اتارا. دین کے اندر آسانی موجود ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ اللہ کے حکم کی پورے دل کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ پیروی کی جائے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ. جی جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں. تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. تو یعنی
ایک انسان تکلف بہت زیادہ کرے، اتنا تکلف کرے کہ مشکل میں پڑ جائے. ایک انسان کو اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے وہ کوشش کرتے. ایک انسان دوسرے شہر میں جائے، اب وہ کہ جب تک میں خود تحقیق نہیں کروں گا، وہ لوگ 10 لوگوں سے پوچھ لیتا ہے، 10 لوگ کہتے ہیں قبلہ اس طرف، کہتا ہے نہیں میں نے خود تحقیق کرنی، وہ خود تحقیق کے چکر میں نماز کا وقت ہی گزار دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تکلف کا حکم نہیں دیا. مشرق سے مغرب کے درمیان کہیں بھی رخ ہو جائے تو قبلہ ہو جائے گا. سوال پیدا ہوا کہ حدیث میں ہے ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق میں جس طرف میرا رخ ہے، میرا رخ مغرب کی طرف ہے، تو میرے پیچھے مشرق ہے لاہور میں، تو مشرق سے مغرب کے درمیان قبلہ ہے. کیا مطلب مشرق سے مغرب کے درمیان قبلہ ہے؟ یہ تو حدیث ہمارے حالات پہ فٹ نہیں آتی. کیا مطلب ہے اس کا مشرق سے مغرب کے درمیان قبلہ ہے؟ آدمی جو یہاں سے ادھر سے مشرق کی مغرب کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف منہ کرے گا، جو ادھر ہے وہ مغرب مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف منہ کرے گا. یہی ہے اس کا مطلب. نہیں آپ بتائیے. مشرق کی طرف لوگ ہیں ان کا رخ مغرب کی طرف بنے گا، اور جو مغرب کی طرف ہے وہ نہیں مشرق کی طرف بنے گا. مشرق سے لے کے مغرب اور جتنا اس میں وایا آتا ہے ادھر کو منہ کرنا، یعنی ہم جنوب کی طرف منہ کریں. ہمارا قبلہ جنوب کی طرف تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو قبلہ مغرب کی طرف ہے. یا ہم شمال کی طرف منہ کریں. ویسے بھی مطلب سائنٹیفکلی تقریباً سینٹر ہی ہے. نہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ منورہ میں فرمایا، اور مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف شمال کی طرف ہے. شمال کی طرف. مدینہ خانہ کعبہ سے شمال کی طرف ہے. مدینہ سے جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ جنوب کی طرف قبلہ ہے، تو اب تم یعنی قبلہ کے ایگزیکٹ قبلہ کی طرف رخ کرنے کے چکر میں تم اتنا تکلف میں پڑو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. نہیں، اگر ایک انسان دور میں ہے، اب اگر اس کو ایگزیکٹ پتہ ہے قبلے کا تو ٹھیک ہے. اگر اسے ایگزیکٹ قبلے کا نہیں پتہ تو مشرق سے مغرب، یہ مدینہ کے حوالے سے حدیث ہے، وہ مشرق سے مغرب کے درمیان کسی طرف بھی اس کا رخ ہو جائے، تو کسی پارک وغیرہ میں، کسی کھلے میدان میں جہاں وہ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف یا مکہ کی طرف دور ہو تو مکہ بھی کافی ہے. ایگزیکٹ مکہ کی طرف نہ رخ کر سکے، دیکھیے انسان دور ہو تو تھوڑا سا اینگل چینج ہو تو وہ خانہ کعبہ تو چھوڑے، مسجد حرام تو چھوڑے، انسان مکہ کو بھی کراس کر جائے گا، مکہ سے بھی اس کا اینگل دور نکل جائے گا. اگر ایک انسان ادھر رخ کرنا ہے بالکل ایگزیکٹ، لیکن وہ صحرا کے اندر ہے تو وہ اپنی طرف سے جنوب کی طرف رخ کر رہا ہے، اس کا رخ اس طرح ہے یا اس کا رخ اس طرح ہے، تو وہ اگر مشرق سے مغرب کے مابین اس کا رخ کسی طرف بھی ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. دیکھیے دین کی آسانی، کیا ہوئے گی؟ نماز ادا ہو جائے گی. یہ دیکھیے دین ہمارا کتنا آسان ہے. یعنی اللہ، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا. اللہ یہ اصل میں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم اپنی کوشش پوری کر لیں، یہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث مسجدوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، مسجدوں میں تو قبلہ متعین ہوتا ہے، لوگوں نے باقاعدہ وہاں تحقیق کر کے وہاں باقاعدہ لوگوں نے لائنیں بھی لگائی ہوتی ہیں. اب وہاں انسان لائن پہ سیدھا کھڑا ہوئی نہ ہو، وہاں انسان ٹیڑھا کھڑا ہو، جی ما بین المشرق والمغرب قبلہ، وہاں یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. یہ حدیث یعنی کس موقع کے لیے، زیادہ چپ کرو گشتہ کے لیے، میں آپ کو گھر میں بھی سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ حدیث کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ حدیث اصل میں کھلے میدان کے لیے، انسان کسی پارک میں ہے، کسی صحرا میں ہے، پانی کے اندر سفر کر رہا ہے، ایگزیکٹ آلات نہیں ہیں، پرانے زمانے میں آلات نہیں ہوتے تھے، تو اندازے سے قبلہ، مثلاً یہ تو مدینہ منورہ کی بات ہے، ہمارے لیے لاہور والوں کے لیے مغرب میں قبلہ ہے، تو ہم سورج سے موٹا موٹا اندازہ کر لیں. اگر ہم کسی پانی میں ہیں، اگر ہم جو ہیں وہ صحرا کے اندر ہیں، پارک کے اندر ہیں، لوگوں سے پوچھ نہیں سکتے، تو اگر ہم موٹا موٹا سورج کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیں، موٹا اندازہ کر لیں مغرب کدھر ہے، تو ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اگر ہمارا رخ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف یا مسجد حرام کی طرف یا مکہ کی طرف بھی نہ ہوا، اگر ہمارا رخ اس جہت پر ہے، نماز ہو جائے گی. جہاں ایگزیکٹ لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں ہمیں اس کے کوشش کرنی ہے ہم بالکل سیدھ میں نماز پڑھیں. بلکہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے مسجدوں وغیرہ میں جہاں ہم روز نماز پڑھتے ہیں، وہاں اگر بعض مسجدوں میں پورے خانہ کعبہ کی طرف کئی دفعہ قبلہ نہیں ہوتا، تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس مسجد میں
10 اینگل جو ہے نا وہ آپ دائیں طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس مسجد میں تھوڑا قبلہ غلط ہو گیا ہے تو اس کو 10 اینگل جو ہے وہ ہمیں بائیں طرف رخ کر کے نماز پڑھنی، وہاں ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض گھر پورے قبلہ رخ نہیں بنے ہوتے، وہاں اگر ہمیں تحقیق ہو جائے ہمیں کوشش کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن اگر کسی جگہ ہمیں معلوم نہ ہو رہا ہو تو وہاں آسانی ہے دین کے اندر، آپ پوری جہت کی طرف کہیں بھی رخ کر سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے ما بین المشرق والمغرب قبلہ، تو یہ حدیث میں نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے ہم لاہور میں ہمارے لیے گویا کہ شمال سے جنوب کے درمیان قبلہ ہے. لیکن یہ تب ہے جب ایگزیکٹ پتہ نہ ہو قبلے کا اور لوگوں سے معلوم بھی نہ کیا جا سکے، اور اپنی طرف سے کوشش کر کے پورا اندازہ کر کے نماز پڑھی جائے. اگر وہ شمال سے جنوب کے درمیان نماز اگر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ نماز صحیح ہوگی. واللہ تعالی عالم. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل، البتہ وہ جانتے ہیں. پیچھے ان ہے وہ بھی بے شک، اور لام زبر لا یہ بھی البتہ اور ضرور کے معنی میں. البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق، بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وہ سے مراد یعنی یہ قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کرنا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بدبخت ہیں یہ کہ ان کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور ان کی کتابوں میں جب موجود ہے یہ صرف مسلمانوں کے دین پر اعتراض کرنے کے لیے، اپنا بغض نکالنے کے لیے، اپنا حسد نکالنے کے لیے یہ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک شور و غوغا کر رکھا ہے، اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ یہ کیا پہلے قبلہ فلاں تھا اب قبلہ فلاں ہو گیا، حالانکہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن مانتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت کدھر منہ کرتے تھے؟ اللہ اعلم. وما اللہ بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت وہ قبلہ کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے اپنے کتابوں کے روح سے کہ قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ ہونا ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے صرف اپنا بغض نکال رہے ہیں اور بلا وجہ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کو ان کے عمل کا پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ چھپا رہے ہیں حق کو، اور حق کو چھپانے والا علم ہونے کے باوجود لعنتی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. جس طرح آگے آ رہے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر نشانی. اتیت کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اگر بعد میں با آ جائے تو لے آنا. البتہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس جنہیں کتاب دی گئی بنی اسرائیل کے پاس بکل آیت ہر نشانی، آپ انہیں 100 دلائل دے دیں. ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے قبلے کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں دلیل نہیں مل رہی، وہ تو آپ کے قبلے کا انکار اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے اور آپ سے حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ تو مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، جب انہوں نے نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننے کے باوجود نبی کا انکار کر دیا. تو وہ نبی کے حکم کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کو کیسے مان لیں گے؟ اے نبی اگر آپ ان کو ہر نشانی دکھا دیں، نشانی تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، دلیل تو ان کی کتابوں میں موجود ہے. ان کا مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو بغض کا ہے، ان کا مسئلہ تو بغیم بینہم، میں نہ مانوں ہٹ دھرمی، ان کا مسئلہ تو حسد کا ہے. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات. آپ انہیں 100 دلائل دے دیں، ان کی کتابوں سے انہیں دکھا دیں پھر بھی نہیں مانیں گے. آپ انہیں ہر نشانی دکھا دیں، آپ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کہ آپ بھی ان کی مخالفت میں نہیں، آپ ان کے قبلے کی پیروی اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کا قبلہ وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے. ان کے قبلے کی پیروی کرنا بیت المقدس کی طرف
یہ آپ کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. جب اللہ نے حکم چینج کر دیا ہے, اب اللہ نے بیت اللہ کا حکم آپ کو دے دیا ہے, اب آپ کبھی بھی بیت المقدس کو منہ نہیں کریں گے جو ان کا قبلہ ہے, اور اس کی وجہ آپ کا ان کی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے. اللہ کا حکم تھا جی. اب آپ نہیں کریں گے, اب آپ کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں, اور وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو آپ سے جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت, بغض, وہ اس لیے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ان کا مسئلہ دلیل نہیں ہے, اور آپ اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا مسئلہ اللہ کی بات ماننا ہے. جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو آپ کبھی بھی ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ تو اللہ نے جو آپ کا قبلہ مقرر کر دیا بیت اللہ, اب تو آپ اسی کی طرف رخ کریں گے. حالانکہ میں نے ذکر کیا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے, قبلہ اول. یہ یہود کا تو قبلہ کبھی بھی نہیں رہا, انہوں نے تو اپنے اجتہاد سے بنا لی ہے, اپنی رائے سے بنا لی ہے. ہمارا تو قبلہ اول ہے, ہم اپنے قبلہ اول کی طرف بھی رخ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے چینج کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ, آپ کے ماننے والوں کا مسئلہ اللہ کی بات ماننا ہے, تو وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے ان کا قبلہ اختیار نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, اور نہیں ان کے بعض لوگ پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی. یعنی یہ یہود و نصارہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی مطابقت نہیں کرتے. یاد رکھیے یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے, لیکن دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے. دونوں بیت المقدس کے اندر ان کی بھی تقسیم ہے. یہود صخرہ کو قبلہ بناتے ہیں اور عیسائی بیت المقدس کی مشرقی سائڈ کو قبلہ بناتے ہیں. یہ قریب چلے جائیں تو قریب جا کر ان کا قبلہ بھی چینج ہے. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے تو یہ مسلمانوں سے کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ مسلمان ان کے قبلے کی پیروی کریں؟ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے اجتماع کا اور اکٹھ کا تو پہلے آپس میں تو اکٹھ کریں. تو اصل میں مسئلہ اکٹھ کا تو ہے ہی نہیں. اکٹھ تو اتحاد اتفاق تو اللہ کے حکم پر ہو سکتا ہے, اور کسی چیز پہ اتحاد اتفاق نہیں ہو سکتا. اصل میں ہر بندہ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر بندہ جو اس کے پاس ہے اس پر مطمئن ہے, دلیل اس کے پاس ہے کہ نہیں. تو نبی ان کے قبلے کی پیروی کبھی بھی نہیں کریں گے جب کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. حالانکہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے اپنے اجتہاد سے, لیکن دونوں نے الگ الگ جگہ کو قبلہ بنایا ہوا ہے. جب انسان اپنا اجتہاد کرتا ہے پھر جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے, پھر انسان اس پر اختلاف بھی کرتا ہے بہت زیادہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا, دلائل آ گئے, قرآن و سنت آپ کے پاس آ گئے, اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, اللہ کی طرف سے علم آ گیا. اگر علم آنے کے بعد اب آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, بنی اسرائیل کی, یہود و نصارہ کی, کفار کی, انک اذا لمن الظالمین, بے شک آپ اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی, پتہ لگا کہ ان کے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ان کی خواہش کی پیروی ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. انہوں نے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے اس کو قبلہ بنا رکھا ہے, اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ ظالم ہو جائیں گے. اللہ نے تو پیچھے فرما دیا ہے کہ اے نبی آپ کبھی بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. تو یہ خطاب نبی کو ہے, سنانا مقصود آپ کی امت کو ہے. اگر امت میں سے کسی نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی, کفار کی خواہشات کی پیروی کی, غیروں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اگر انہوں نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. اور اگر یہ کام نبی کرے, نبی یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا, اللہ نے پہلے بتا دیا. اگر نبی بھی کرے تو اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہوگا. تو اللہ جو ہے وہ نبی کو بھی جو ہے وہ نبی بھی ڈرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے. اور اگر یہ کام امتی کرے تو جب نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اگر نبی یہ کرے تو نبی ظالم ہوگا, تو پھر امتی جو ہے اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اللہ نبی کو تنبیہ فرما رہے ہیں, حالانکہ نبی کے بارے میں اللہ فرما چکے ہیں نبی کبھی بھی نہیں کریں گے. تو خطاب نبی کو ہے, سنانا مقصود امت کو ہے. اور پتہ لگا کہ یہود و نصارہ کی باتیں ان کی خواہشات ہیں, ان کے پیچھے ان کے دلائل نہیں ہیں. وہ تورات انجیل کی پیروی نہیں کرنا چاہتے, وہ اصل میں تورات انجیل میں تحریف کر کے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں.
اور یہاں تو بات قبلے کی ہو رہی ہے اور یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے، آج مسلمان کہلانے والے علم آنے کے بعد، کتاب و سنت آنے کے بعد وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، اپنے پیروں فقیروں کی اور اپنے بزرگ بنا رکھے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. حالانکہ جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان لوگوں نے، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے کہا ہوا اگر میری بات قرآن و سنت سے ٹکرا جائے میری بات کو رد کر دینا. لیکن اس کے باوجود یہ تو یہود و نصارہ کی بات ہے، اللہ معاف کرے مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں. وہ قاعدہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ کتاب و سنت تو اس مسئلے میں فلاں کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم تو مقلد ہیں ہم نے تو ان کی پیروی کرنی ہے. اگر کتاب و سنت جو ہے وہ کسی اور طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو کتاب و سنت کی پیروی ہونی چاہیے کہ پھر بھی تقلید کرنی چاہیے. کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں. حالانکہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل، وہ پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ یا تو کتاب مراد ہے قرآن، وہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں، یا پھر ہو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی تورات و انجیل، وہ اس کو یعنی قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی حقانیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح اس کو پہچانتے ہیں، قرآن کو یا نبی کو. لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپا کر اپنا حسد بغض نکالنے کے لیے مخالفت کر رہے ہیں، تمہارا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اندر سے انہیں پتہ ہے قرآن صحیح ہے، اندر سے انہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، اندر سے انہیں پتہ ہے قبلہ صحیح ہے بیت اللہ، لیکن صرف وہ حق چھپا رہے ہیں. فرمایا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے تو باقی گروہ ٹھیک ہیں. ایک گروہ حق کو چھپا رہے سے کیا مراد ہے؟ جی وہ حق کو چھپا رہے ہیں تو ان کے جو عوام ہیں وہ بھی تو پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ بھی تو حق کو چھپا رہے ہیں. تو ایک گروہ سے مراد ان کے مخالف کون ہیں؟ وہ جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور ان جیسے لوگ بہت تھوڑے تھے. لیکن چونکہ وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، حضرت سلمان فارسی اور ان جیسے لوگ جو عیسائیت پہ تھے، تو عیسائی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. تو ان کے بالمقابل یہ ایک گروہ ہیں، چاہے یہ 99% ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ 100% ہی کیوں نہ ہو، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اصل اہم تو وہ لوگ ہیں. تو باقی لوگ تو اللہ کے نزدیک خس و خشاک کی طرح وہ ایک گروہ ہیں. ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپا رہے ہیں. والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.